ایک سوال جو عام لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کو ثواب عذاب ملنا شروع ہوتا ہے، قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں حساب کتاب قیامت کو ہونا ہے، ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور ثواب عذاب ہوتا، یہ بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پریشانی ہوتی۔ آپ سارے لوگ واقف ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھی ہو، ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لائق ہے وہ سزا سنا دی گئی، اس کو بھیج دیا۔ جہنم ہے جوڈیشل جیل، پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بھیجا جائے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پر، جیسے پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، چلو ادھر اس کو بھیج، یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، برے ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ طے ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو صبر ابھی فیصلہ کر دے، اس کو جہنم بھیج دے، اس کو جنت۔ یہ کیوں ہے دو مرحلے کے؟ قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے، آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھا جائے۔ بات اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا چلنا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہے، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچانا، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بلا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر رہی، کوئی قتل کر دیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو سزا مل سکتی ہے دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مارا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالت نے سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ جیت جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور ہے کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل؟ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ گئے کہ کھاتا نہیں پتا چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قائم کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا، اور انتظار کرے آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں۔ اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے جنت۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے اتنی منزل، 100 منزل، اور منزل بھی اتنی دور۔ فرمایا یہ زمین ہے، جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت۔ 100 آسمان زمین جو ہے اتنے ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے، سب سے آخری، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا
اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے. اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات ہے. وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے، اور امید ہے کہ میں ہی ہوں، مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا. تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو. اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو. ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسلم کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو دے. تو اس جنت میں بھی بہت مراتب ہے، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا. اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں. نہیں، جیسے پھانسی والوں کی کوٹیاں الگ ہیں، دوسروں کی آسانیاں، جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا. جیسے ابو